یہ سوال ہے کہ ایک آدمی اگر فوت ہو چکا ہے اس کا ایک ہی آدمی 2 دفعہ جنازہ پڑھ سکتا ہے، اس کی وجہ سے اگر 2 دفعہ جنازہ پڑھنا پڑے، یعنی یہی جگہ جنازہ اس کا ہوا ہے پھر کہیں دوسری جگہ جنازہ ہونا ہو؟ نماز جنازہ کی تکرار مشروع نہیں ہے، یعنی بار بار نماز جنازہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے کہ بار بار نماز جنازہ پڑھی جائے۔ نماز جنازہ ایک ہی مرتبہ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ البتہ نماز جنازہ پڑھانے کا جو حق ہے وہ ولی کو ہوتا ہے، یعنی جو اس کا سب سے اقرب ہے، سب سے قریبی ہے، بیٹا ہے، ٹھیک ہے، بیٹا نہیں تو باپ ہے، ٹھیک ہے، یہ افراد ہوتے ہیں کہ جو ولی ہوتے ہیں بالکل قریب کے۔ تو اگر انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی اور نہ ہی انہوں نے اجازت دی پڑھانے کی، ویسے ہی پڑھ لی گئی، ٹھیک ہے، اور نماز جنازہ ہو گئی، تو یہ افراد چونکہ انہوں نے پڑھی نہیں ہے اس لیے ان کو اس بات کا اختیار ہے کہ دوبارہ پڑھا سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر جب تک ولی نے نہیں پڑھی اور نہ اس کی اجازت سے پڑھی گئی ہے تو جتنے بھی جنازے ہوتے رہیں اس کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ یہ دوبارہ کروا سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کئی دفعہ پڑھی گئی، لیکن وہ اس لیے پڑھی گئی کہ آپ کے جو ولی تھے، بیٹے تھے، انہوں نے نہیں پڑھی، اب وہ لوگ پڑھتے رہے، آخر میں انہوں نے آ کے پڑھی تو اس لیے نماز جنازہ کا تکرار ہو گیا۔ ورنہ نماز جنازہ جیسے مثال کے طور پہ بیٹے نے، باپ نے، جو بھی اس کا ولی سب سے قریبی ولی بنتا ہے اس نے پڑھا دی یا اس کے اجازت سے پڑھ لی گئی، تو اب دوسرے کو اجازت نہیں ہوگی کہ دوبارہ جو ہے اس کی تکرار کی جائے، دوبارہ پڑھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نماز جنازہ کے حوالے سے ہم مثال دے سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نماز جنازہ ہوا وہ کیا تھا کہ آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی، اور پڑھی گئی تو کس انداز میں پڑھی گئی۔ تو یہاں علماء کے 2 قول ہیں۔ بعض علماء کے مطابق جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نماز جنازہ ہوئی وہ اس کا طریقہ یہ نہیں تھا جو ہمارا والا ہے، بلکہ لوگ جماعت در جماعت آتے رہے، گروہ در گروہ آتے رہے، اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرتے گئے اور نکلتے گئے، جاتے رہے دوسرے دروازے سے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر باقاعدہ اس انداز میں نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی جیسے کہ عام لوگوں کی پڑھی جاتی ہے، بلکہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود و سلام پیش کیا گیا اور لوگ جاتے رہے اور آتے رہے۔ یہ ایک قول ہے علماء کا۔ دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ویسے ہی پڑھی گئی جیسے دوسرے لوگوں کی پڑھی گئی۔ تو ایک گروہ آتا، وہ جماعت کرواتا، پھر وہ نکل جاتے، پھر دوسرے آتے، وہ جماعت کرواتے، پھر نکل جاتے۔ آخر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولی شرعی تھے، اس وقت خلیفہ مقرر ہو چکے تھے اور انہی کو سب سے زیادہ حق تھا نماز جنازہ کا، جب انہوں نے نماز جنازہ پڑھا دیا تو اس کے بعد کسی نے بھی جنازہ نہیں پڑھا، کیونکہ ولی نے پڑھ لیا، اب ولی کے بعد کسی کو اختیار حاصل نہیں رہتا، تو اس نے پڑھ لیا تو اب اس کے بعد دوسرا پڑھ نہیں سکتا۔ تو اس لیے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ لیا تو اب اس کے بعد نماز جنازہ نہیں ہوئی، ورنہ تو اب تک جو جاتا نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر تو وہ جنازہ پڑھنا شروع کر دیتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات ہیں، تو لوگ اس کی برکت حاصل کرتے، لیکن چونکہ ولی جب پڑھ لے تو اس کے بعد جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں رہتی۔